مسلمانوں کے پاس تعلیم تھی تب مسلمان آگے رہے، اور جب مسلمانوں کے پاس تعلیم کی کمی ہو گئی تو مسلمان ہر راستے میں پیچھے ہوتے ہوئے نظر آنے لگ گئے۔ اور آج حد تو یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا نام و نشان اب پڑھے لکھے لوگوں میں باقی بھی نہیں رہا، ایسی حالت ہو گئی ہے ہماری۔ آپ سب جانتے ہیں کہ خاص کر ہندوستان کی حکومت نہیں چاہتی ہے کہ ہندوستانی عوام پڑھے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی مرتبہ ایسا اس ملک میں ہوا کہ ایسے لوگوں کو ایجوکیشن منسٹر بنایا گیا جن کا دور دور سے پڑھائی لکھائی سے واسطہ نہیں رہا، ایسے لوگوں کو تعلیمی فیلڈ میں لایا گیا جن کا دور دور سے پڑھائی لکھائی کا کوئی رشتہ نہیں رہا۔ وہ ایسا اس لیے انہوں نے کیا کہ وہ جان بوجھ کر کے یہ پڑھائی لکھائی کا جو سسٹم ہے اس کو وہ برباد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ قوم اگر پڑھ لکھ لیتی ہے تو اسے اچھے برے کی تمیز آ جاتی ہے، صحیح کون ہے غلط کون ہے اس کا علم اسے ہو جاتا ہے، کیا ہمارے حق میں اچھا ہے کیا ہمارے حق میں برا ہے، تعلیم کے ذریعے اس کو آسانی سے پتہ چل جاتا ہے۔ اسی لیے شاطر حکومتیں کبھی نہیں چاہتی ہیں کہ قوم پڑھے، کیونکہ جو قوم پڑھتی ہے وہی قوم بڑھتی ہے، جو قوم پڑھتی نہیں ہے وہ قوم کبھی بڑھتی نہیں ہے۔ پھر وہ اندھ وشواسوں میں جیا کرتی ہے جو پڑھتی نہیں ہے، پھر وہ سنی سنائی باتوں کے پیچھے دوڑا کرتی ہے جو قوم پڑھتی نہیں، پھر اسے ضرورت پڑتی ہے کنڈلیوں کی، تاروں کی، اور پھر الگ الگ راشی پھلوں کی ضرورت پڑتی ہے جو قوم پڑھتی نہیں۔ جو پڑھتی ہے ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہرگز نہیں پڑتی۔ ہمارا اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہمیں پڑھائی لکھائی کے تعلق سے ہر مقام پر پرووک کرتا ہے، ہمیں ہر مقام پر جگاتا ہے، ہر مقام پر ہمیں اس بارے میں زور دیتا ہے کہ ہم پڑھیں، ہم لکھیں، ہم جانیں، ہم سمجھیں۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے۔ قرآن کی پہلی آیت اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نام سے پڑھیے، آپ اللہ کے نام سے پڑھیے۔ جب اللہ کے رسول کو اللہ نے کہا کہ پڑھیے تو حضور کے اندر پڑھنے کا ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے اور حضور اپنی زبانوں کو بہت تیزی کے ساتھ حرکت دیتے تھے، یعنی پڑھنے میں حضور بڑی تیزی کرتے تھے، بڑی کوشش کرتے تھے، جلدی کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی آپ زیادہ تیزی نہ کیجئے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ مجھے اپنا قرآن آپ کے سینے میں جمع کر دینا ہے۔ لیکن اس آیت نے ایک چیز تو بتائی کہ ہمارے پیغمبر وہ ہیں کہ ان سے جب پڑھنے کو کہا گیا تو پڑھنے کی چاہت ایسی تھی، ایسی للک تھی پڑھنے کی کہ وہ پڑھنے میں اپنی زبان کو تیزی کے ساتھ حرکت دیا کرتے تھے، جلدی کیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پڑھائی چھوٹ نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حرف ہم سے چھوٹ نہ جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس میں تیزی برتتے تھے۔ یہ قرآن نے ایک ہمیں اور آپ کو مجاز دیا ہے کہ دیکھو میرے پیغمبر کو جب میں نے پڑھنے کے لیے کہا تو وہ پڑھنے کو لے کر کس طریقے سے جذبہ اور شوق اپنے سینے میں لیے ہوئے تھے، جبکہ قرآن کا پڑھا دینا، قرآن کا سکھا دینا، قرآن کو ان کے سینے میں جمع کر دینا یہ ذمہ داری اللہ کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فطرت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا۔ کیوں کیا؟ تم امت ہو صاحب، تم ان کے پیروکار ہو، تم ان کی پیروی کرنے والے ہو، تم ان کی فرما برداری کرنے والے ہو، تم کیوں نہیں پڑھنے کی طرف بڑھتے ہو؟ تم کیوں نہیں سیکھنے کی طرف بڑھتے ہو؟ تم کیوں نہیں سیکھنے اور پڑھنے کی طرف دوڑتے ہو، بھاگتے ہو؟
آج کتابوں سے کیوں تمہارے اندر اتنی دوریاں آ گئی؟ آج تم پڑھنا کیوں نہیں جانتے ہو؟ پڑھنا کیوں نہیں سیکھتے ہو؟ کیوں نہیں کوشش کرتے ہو اس تعلق سے؟ جبکہ تمہارے پیغمبر کی سنت پڑھائی لکھائی کے معاملے میں ایسی رہی۔ اچھا، ایک چیز اور دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کے تعلق سے، عالم کے تعلق سے بہت بڑی بڑی باتیں بتائی ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک ہے جو صحیح حدیث ہے اور بڑی مشہور حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو کسی اور کو نہیں دی گئی ہیں، علم حاصل کرنے والوں کو۔ اب یہ ہمارا اسلام علم کی اہمیت بتا رہا ہے، علم کے امپورٹنس کو بتا رہا ہے ہمارا اسلام، کہ علم کی اہمیت کیا ہے، اس کی کیا قدر و منزلت ہے۔ اللہ کے رسول السلام نے فرمایا کہ 5 چیزیں علم سیکھنے والوں کو وہ ملتی ہیں جو اللہ نے کسی کو نہیں دی ہیں۔ سب سے پہلی چیز میرے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم سیکھنے والے کے لیے اللہ رب العزت جنت کی طرف جانے کا ایک راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ کیا فرما دیتا ہے؟ ایک راستہ جنت کی طرف جانے کے لیے کیا فرما دیتا ہے؟ آسان فرما دیتا ہے۔ کیا خوبصورت جملہ ہے اور کیا خوبصورت انعام ہے۔ اگر اس کے ڈیپتھ میں جائیے تو اللہ اور اس کے رسول نے کتنی بڑی بات کہہ دی۔ انسان ساری زندگی کوشش کرے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے، تو بھائی کہیں جانے کے لیے تو راستہ پکڑنا پڑے گا نا۔ اگر آپ کو دلی جانا ہے تو بغیر راستے کے تو آپ جا نہیں سکتے۔ ہوائی جہاز سے بھی جائیں گے تو اس کا بھی ایک راستہ بنا ہوا ہے کہ اس کو کیسے کیسے جانا ہے۔ ٹرین سے جائیں گے تو اس کا بھی ایک راستہ بنا ہوا ہے کہ کس روٹ سے ہوتے ہوئے جانا ہے۔ روڈ سے جائیں گے تو اس کا بھی ایک راستہ بنا ہوا ہے کہ آپ کو کیسے جانا ہے نا بھائی؟ دنیا میں اگر کسی منزل تک آپ کو پہنچنا ہے تو آپ راستے کو چنتے ہیں، اور راستہ بھی کون سا؟ وہ راستہ جو ہر اعتبار سے آپ کے لیے سیف ہو۔ آپ اس راستے میں ہرگز نہیں جاتے جس راستے میں آپ کو اپنی جان کا اور اپنی مال کا خطرہ ہو۔ کبھی جائیں گے آپ؟ اپنی جان اور اپنے مال کا اگر خطرہ ہوگا تو آپ کبھی اس راستے پر سفر نہیں کریں گے، لیکن آپ اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے جو راستہ بالکل سیف ہو، شارٹ ہو اور آسانی سے آپ کو منزل تک پہنچا دیتا ہو۔ اب ذرا سا دیکھیے کہ انسان ساری زندگی کوشش کرے جنت میں جانے کی، جنت میں جانے کی، راستہ کس راستے سے جائیے گا؟ کس راستے سے وہاں پہنچیے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علم کی طرف اپنے آپ کو بڑھاؤ، تم علم کی طرف بڑھتے ہو گویا کہ تم جنت کی طرف بڑھتے ہو۔ اور یہ راستہ بڑا سیف، بڑا بابرکت، اور اللہ نے یہ وہ راستہ بنایا ہے جو تمہیں جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ میری بات سمجھی یا نہیں سمجھی؟ آدمی صرف حدیثوں کو سن لیتا ہے لیکن اس کے ڈیپتھ میں جا کر اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ ذمہ داری علماء کی ہوتی ہے کہ علماء کرام اس حدیث کے ڈیپتھ میں جا کر آپ کو بتاتے ہیں کہ حدیث کا مقصد اور مفہوم کیا ہے۔ پہلی بات جو اللہ کے رسول نے فرمائی کہ 5 چیزوں میں سے پہلی چیز جو دی جاتی ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ جنت کے لیے اس کا راستہ اللہ کیا کر دیتا ہے؟ آسان کر دیتا ہے۔ جنت میں جانے کے کئی راستے ہیں، ان راستوں میں ایک راستہ، آسان سا راستہ علم ہے جو بندے کو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ اب پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے دوسری بات بتائی۔ دوسری بات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمائی؟ دوسری بات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمائی کہ جو آدمی علم کے راستے پر چلتا ہے، سیکھنے کی، پڑھنے کی، لکھنے کی، جاننے کی کوششیں کرتا ہے، اس کے دل میں اگر چاہت ہو، للک ہو، تو اللہ دوسرا انعام اس پر یہ کرتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اپنے پر اس کے راستے میں بچھا دیتے ہیں، اپنے پر اس کے راستے میں کیا کر دیتے ہیں؟ بچھا دیتے ہیں۔ اب یہ بات اللہ کے رسول نے کیوں کہی؟ پر بچھاتے ہیں فرشتے؟ آپ کو نہیں پتا ہے
کہ اللہ کی عظیم مخلوقوں میں سے ایک مخلوق فرشتہ بھی ہے جو معصوم ہے، جس کی پرواز بہت اعلیٰ ہے۔ فرشتے کی پرواز کہاں تک ہے ذرا سوچئے، عرش تک ہے نا بھائی، عرش کو بھی فرشتہ اپنے کاندھے پر اٹھائے ہوا ہے۔ سدرۃ المنتہا حضرت جبرائیل کا گھر ہے، سدرۃ المنتہا، دیکھیے کیا مقام ہے فرشتوں کا۔ ایسی منزلت اور ایسی قدرت اور ایسی بلندی رکھنے والی مخلوق، عام انسان جو علم سیکھنے والا ہے، اللہ رب العزت ان کو عاجزی کے ساتھ اس بندے کے آگے جھکا دیتا ہے۔ بندوں کے آگے کیا کر دیتا ہے بولیے؟ جھکا دیتا۔ آپ قرآن پڑھیے سورہ بقرہ، اس میں ایک آیت ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرشتوں نے اللہ سے کیا کہا تھا؟ آپ ذرا اس سے پہلے کی آیت پڑھیے۔ فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ، یہ تو وہ مخلوق ہے جس کے اندر تو نے نفس ڈالا ہے، یہ دنیا میں جائے گی، یہ خون بہائے گی، یہ مار کاٹ کرے گی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جو میں جانتا ہوں، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور کوالٹی کی بات یہ ہے کہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے۔ فرشتے چپ، فرشتے چپ۔ فرشتوں نے کہا ہم نہیں جانتے مولا، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے۔ اور حضرت آدم سے اللہ نے کہا اے آدم اب تم بتاؤ یہ کیا چیز ہے۔ حضرت آدم نے دنیا کی ہر ایک مخلوق کا نام گنا دیا۔ فرشتے دیکھ کر دنگ ہو گئے، فرشتے دیکھ کر دنگ ہو گئے کہ ہم تو نہیں جان رہے تھے، مگر اس انسان نے ساری چیزوں کے بارے میں بتا دیا۔ اور جب اللہ نے یہ گن، یہ خوبی حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کر دی اور آپ نے جب سب نام بتا دیا، تب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اب سجدہ کرو۔ اس کی کوالٹی تم نے دیکھ لی، یہ سیکھا ہوا ہے، یہ پڑھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ جانکار ہے، یہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو جانکار کے آگے تمہیں جھکنا پڑے گا۔ اب ذرا اللہ کے رسول کی اس حدیث کو دیکھیے، حضور کیا فرماتے ہیں؟ جو علم کے راستے پر بڑھتا ہے، فرشتے اپنے پر کو اس کے آگے کیا کر دیتے ہیں بولیے؟ ہائے ہائے۔ اسی علم کی وجہ کر آدم کے سامنے اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کروا دیا۔ صاحب عام آدمی کے آگے اللہ فرشتوں کو جھکا دیتا ہے۔ تمہیں کیا پتہ علم کی اہمیت کیا ہے؟ ہمیں تو صرف یہ حدیث سنائی جاتی ہے، لیکن آج میں نے یہ سوچا کہ میں اس کے ڈیپتھ میں جو اس کی باریکی ہے وہ آپ کو سمجھاؤں، صرف سرسری کہہ کر بات کو ختم نہ کر دوں، بلکہ میں سمجھاؤں کہ دیکھو اللہ کے رسول نے ایسا کیوں کہا ہے۔ تو پہلی بات کہ جنت کا ایک راستہ آسان، دوسری بات فرشتے پر بچھا دیتے ہیں۔ اب ذرا تیسری بات سنیے۔ تیسری بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمائی کہ جو آدمی علم کے راستے پر چلتا ہے، جو علم سیکھنے کی چاہت اور للک رکھتا ہے اور اس کے لیے کوشاں رہتا ہے، محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا زمین و آسمان کے درمیان جتنے مخلوقات ہیں، حتیٰ کہ پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اب ذرا سا ایک چیز دیکھیے، سمجھیے گا ذرا سا اس بات کو۔ ہم لوگ دعا لینے کے لیے کہاں کہاں نہیں جاتے ہیں جی؟ کہاں کہاں نہیں جاتے دعا لینے کے لیے؟ بولیے نا بھائی۔ استاذ کے پاس چلے گئے دعا لینے کے لیے، پیر صاحب کے پاس چلے گئے، باپ کے پاس چلے گئے، امی کے پاس چلے گئے، بہت زیادہ دل چاہا، پیسہ بھی ہے، مدینہ چلے گئے دعا لینے کے لیے۔ کہاں گئے دیکھیے تو، کہاں کہاں جا رہے ہیں دعا لینے کے لیے؟ لوگ مصر جا رہے ہیں کہ نہیں چلیں حضرت موسیٰ سے دعا لے لیں گے، شام جا رہے ہیں نہیں چلیں وہاں فلانا پیغمبر ہیں ان سے دعا لے لیں گے، اللہ کے رسول سے دعا لینے کے لیے مت دیکھیں کہاں کہاں جا رہے ہیں آپ دعا لینے کے لیے؟ بولیے دعا لینے کے لیے اتنا پیسہ خرچہ کر رہے ہیں۔ ہائے ہائے، اے اسلام تیری عظمت کو سلام، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور تجھی کو پوچھتے ہیں اور تیرے ہی سامنے سر جھکاتے ہیں۔ اے اللہ تو اپنے بندوں کو بے شمار نوازتا ہے، تیری نوازشوں پر ہم قربان۔ رب ذوالجلال نے کیا کہا؟ علم کے راستے میں لگ جاؤ،
آسمان و زمین کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ انسان میں پیمبر ہو، چاہے وہ جانوروں میں کیڑے ہوں، یہ سب کے سب بغیر تمہارے بولے تمہارے حق میں دعا کر دیں گے۔ نہیں سمجھے آپ بات کو؟ اگر اتنی آسانی کے بعد بھی نہیں سمجھے تو میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے مزید آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تم دعا لینے کے لیے کہاں کہاں بھاگتے ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا ارے دعا لینا تو اتنا آسان ہے، علم کے راستے پر ڈال دو، سیکھنے کے راستے پر آ جاؤ، دیکھو زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سب تمہارے حق میں دعائیں کریں گی، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں جو رہتی ہیں وہ بھی تمہارے حق میں دعا کریں گی۔ یہ اللہ کے رسول نے تیسری بات فرمائی۔ اب ذرا چوتھی بات سمجھیے، بڑی تیزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ چوتھی بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم اور عابد، ایک ہوتا ہے نماز پڑھنے والا جیسے ہم لوگ ہے نا، جمعہ چلے آئے، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں جو 5 وقت چلے آئے، اس کو بولتے ہیں عابد، نماز کے ذریعے اللہ کو خوش کرنے والا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم اور عابد، علم سیکھنے والا اور عبادت کرنے والا، ان دونوں کے درمیان ایسے فرق ہے جیسے 14ویں رات کا چاند اور ایک تارا۔ 14ویں رات کا چاند اور ایک تارا، جس طریقے سے 14ویں رات کا جو چاند چمک رہا ہوتا ہے، عالم کی چمک ایسی ہوتی ہے اور عابد کی چمک ایک تارے کی طرح ہوتی ہے۔ کیسی ہوتی ہے؟ ایک تارے کی طرح ہوتی ہے۔ اب کہاں تارے کی چمک اور کہاں بولیے چاند کی چمک سے ہمارے گھر روشن ہو جاتے، ہمارے در و دیوار روشن ہو جاتے، اور تاروں سے بولیے وہ تو اپنے آپ میں ٹمٹماتا ہے اور بجھ جاتا ہے۔ عابد کا معاملہ اسی تک محدود، لیکن عالم کا معاملہ اس تک محدود نہیں ہوتا ہے، وہ خود کو بھی چمکاتا ہے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی وہ کیا کر دیتا ہے؟ بولیے چمکا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہر باپ کو عالم ہونا چاہیے، 14ویں رات کے چاند کی طرح ہونا چاہیے کہ وہ خود جل کر خود کو بھی فائدہ دکھائے اور اپنے ارد گرد جو اس کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، اس کی بیوی ہیں، جو بھی ہیں ان کو بھی اس سے فائدہ پہنچتا رہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے عالم کی اہمیت کیا بتائی کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح عالم چمکتا ہے، اور عابد کی اہمیت ایک تارے کے مانند ہے، ایک تارے کے مانند ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا پانچویں خوبی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پانچویں خوبی یہ ہے کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ انبیاء کے بولیے وارث ہوتے ہیں۔ ہم سب اپنے ابا کی جائیداد میں وارث ہیں، ابا جو چھوڑیں گے وہ ہمیں ملے گا اور سب کو ملے گا، جتنا ابا کے پاس ہوگا اسی حساب سے جو شریعت کا قانون ہے ڈیوائیڈ کر کر کے سب کو مل جائے گا۔ پیغمبر کوئی جائیداد نہیں چھوڑتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ حضور علیہ السلام کے جب وصال کا وقت قریب تھا تو آپ نے حضرت عائشہ کو بلایا اور کہا اے عائشہ فلانی جگہ پر درہم ہے، اس کو ذرا سا اٹھاؤ اور لے کر کے آؤ۔ حضرت عائشہ لے کر کے آئیں، اللہ کے رسول نے کہا اسے صدقہ کر دینا، اسے کیا کر دینا؟ بولیے صدقہ کر دینا۔ اب یہ میرے کام کا نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر ایک درہم بھی چھوڑتا بولیے نہیں ہے۔ پیغمبر کیا چھوڑتا ہے؟ پیغمبر علم چھوڑ کر جاتا ہے۔ پیغمبر کیا چھوڑ کر کے جاتا ہے؟ بولیے علم چھوڑ کر جاتا ہے، اور میں نے علم چھوڑ دیا ہے، دولت نہیں چھوڑی ہے۔ اور میرے علم کا وارث کون ہے؟ میری ساری امت میرے علم کا وارث ہے، اور میرے علم میں ڈیوائیڈ نہیں ہے کہ تم یہ لے لو، تم اتنا لے لو، تمہارا فلانے جگہ سے، تمہارا فلانے، نہیں، جس کو جہاں سے جتنا لینا ہے لے لو۔ مصطفیٰ نے علم کا سمندر بہا دیا ہے، اور لوگ کتنا لے سکتے ہو؟ لے لو آ کر کے۔ تمہارا دامن تنگ ہے، تمہارے پاس وہ برتن نہیں، وہ ظرف نہیں کہ تم اس علم کو جمع کرو جو مصطفیٰ نے بہا دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ پانچویں خوبی علم حاصل کرنے والوں کے لیے یہ ہے کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور یہ ایسے وارث ہیں کہ اگر چاہ لے تو خود کے پاس اتنا علم جمع کر لیں، اتنا علم جمع کر لیں کہ صاحب پھر دوسرا اس کے مد مقابل بھی کھڑا ہونے کے لائق نہیں رہے گا۔
میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، یہ 5 خوبیاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے علم سیکھنے والوں کے لیے بتائی ہیں۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ تو فرماتے ہیں بڑی کمال کی بات اور بڑے کمال کی حدیث ہے، حضرت امام ترمذی نے، ابن ماجہ نے، ابی داؤد نے، سنن دارمی نے، کئی کتب احادیث میں یہ حدیث آئی حضرت ابو درداء سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ علم دین سیکھتے ہیں، جو لوگ علم، بولیے، دین کا لفظ اس میں شامل کر دیا ہے، اور اس بارے سے آپ سمجھ لیجئے دین اور دنیا میں کیا فرق ہے، اس کو اس انداز سے سمجھیے۔ عربی میں کہاوت ہے کہ جب انسان اپنے سیکھے ہوئے علم کو اپنے جسم پر اپلائی کرتا ہے تو وہ علم اس کو اژدہے کی طرح ڈستا ہے، لیکن جب انسان اس علم کو اپنے جسم کے بجائے اپنے دل پر اپلائی کرتا ہے تو پھر اس علم کی روشنی سے وہ خود بھی مالا مال ہو جاتا ہے اور دوسروں کو بھی مالا مال کر دیتا ہے۔ ذرا سا اس جملے پر غور کیجئے گا، سیکھے ہوئے علم کا استعمال اگر اپنے جسم کے لیے ہے تو پھر وہ ایک اژدہے کی طرح ہے جو تمہیں نقصان پہنچا دے گا، دوسروں کو بھی نقصان پہنچا دے گا۔ لیکن اگر تم نے اس سیکھے ہوئے علم کا استعمال اپنے دل پر کیا ہے تو وہ تمہیں بھی فائدہ پہنچائے گا اور تمہارے ساتھ دوسروں کو بھی، بولیے، فائدہ پہنچائے گا۔ آج کیا ہے؟ آج دیکھیے کہ کلمہ پڑھنے والے ہم، قرآن پڑھنے والے ہم ہی، حدیث پڑھنے والے ہم ہی، لیکن کنٹروورسی ہمارے بیچ میں کتنی ہے جی؟ کتنی ہمارے بیچ میں کنٹروورسی؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ کام ناجائز ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں یہ جائز ہے۔ اب جو جائز کہہ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے ذریعے میرا معاملہ بڑا اچھا چل رہا ہے، اس کو ناجائز کر دیں گے تو معاملہ گڑبڑا جائے گا، ہے نا بھائی؟ اس علم کا استعمال اس نے اپنے شریر پر کر لیا، جان پر کر لیا، تو اس کے لیے تو وہ اژدہا ہو گیا نا، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لیکن اگر اسی علم کا استعمال انسان اگر اپنے دل پر کر لیتا، نہ صاحب، رزاق عالم اللہ ہے، غلط مسئلے بتا دینے سے شاید 4 روٹی دنیا والا دے دے، لیکن یہ 4 روٹی نہیں بلکہ ساری زندگی کھلانے کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ بولیے، اللہ نے لیا۔ اس علم کے ساتھ کوئی کام کرو۔ اسی لیے عربی کا ایک محاورہ ہے جو میں نے آپ کو سنا ہے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو علم دین سیکھے، یعنی ایک ایسا علم جو اس کے دل کو اثر کرتا ہو۔ میں علم دین کا یہی ترجمہ کرتا ہوں، میرا اپنا ماننا ہے، ایک ایسا علم جو آپ کے دل کو اثر کرتا ہو، جو آپ کے دل کو بتاتا ہو، جو آپ کے دل کی خبر گیری کرتا ہو اور جو آپ کے دل سے اچھے کام کروانے کی کوشش کراتا ہو، وہ علم دین۔ فرمایا جو بندہ علم دین سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ کتنے درجے کا فرق ہوگا بولیے؟ ہاں، اس کو اب انگلش میں ہم بول دیتے ہیں، آپ سمجھ جائیے گا۔ درجہ مطلب اسٹیپ، یعنی ایک اسٹیپ اوپر گئے تو پیغمبر ہوں گے اور ایک اسٹیپ نیچے گھس کا تو وہ بندہ ہوگا جو علم دین سیکھنے والا ہے۔ کیا مقام دیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ! اللہ اور اس کے رسول نے کیا مقام بتایا علم دین سیکھنے والوں کا۔ ہم لوگ رہ گئے وہی صبح سے شام چھکا اور پنجا کھیلنے، وہی رہ گئے ہم لوگ اپنا جینس اور ٹی شرٹ بیچنے میں، رہ گئے ہم کرتی اور کپڑا بیچنے میں، رہ گئے ہم دنیا کے سارے ساز و سامان بیچنے میں۔ ہمارے پاس فرصت کہاں دین سیکھنے کی؟ ہمارے پاس فرصت ہے؟ ایمانداری سے بتائیے، فرصت ہے ہمارے پاس؟ صاحب، کمانے کی فرصت ہے، پڑھنے کی فرصت نہیں، کھانے کی فرصت ہے، نماز کی فرصت نہیں۔ بڑا تعجب ہوتا ہے صاحب، ہر کام کر لیتے ہو سوائے اس کام کے جس کام سے تمہیں دین کا فائدہ ہونے والا ہے، تمہاری آخرت کا فائدہ ہونے والا ہے۔ تم دنیا کے شرارتیوں سے بچ سکتے ہو جس کے ذریعے تم اسی دین کو نہیں سیکھتے، اسی علم سے محروم ہو۔ کوئی بھی آتا ہے اور تمہیں 4 آنے کا چناچور کھلا کر کے، چپت لگا کر کے اور لاکھوں کا نقصان کر کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ میں نے کنایتاً بہت بڑا جملہ کہہ دیا ہے، بیٹھ کر کے سوچئے گا علم نہ سیکھنے سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ بہت ساری باتیں ہمارے بزرگوں نے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، جتنا ہو سکے علم سیکھو،
دنیا کا واحد دین اسلام ایسا ہے جس نے اس کے ماننے والوں کو علم سیکھنے پر سب سے زیادہ فوکس دلایا ہے، سب سے زیادہ فوکس دلایا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے قرآن نے ہمیں سکھایا کہ دین سیکھو، کسی اور نے قرآن سے سیکھ لیا لیکن ہم محروم ہو گئے۔ ہم کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے۔ ہمارا حال بس وہی ہے کہ ہم نے دیا تو جلا دیا، لیکن نیچے اندھیرا ہے، باقی سب کو فائدہ مل رہا ہے۔ تو قرآن ہم یہ کہتے ہیں ہم پر اترا ہے قرآن، جی ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن ہے، لیکن جب نیچے جھانک کر کے دیکھا تو سب سے زیادہ اندھیرا اسی کے پاس ہے جو قرآن اپنا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ آپ بتا دیجئے، اگر میں اپنی بات پر غلط ہوں تو آپ بتا دیجئے کہ سب سے زیادہ اندھیرا اگر کوئی ہے، سب سے زیادہ اگر کسی کے اندر ڈارکنیس ہے تو وہ آج کے وقت کی قوم مسلمان ہے۔ کیا تماشا روڈوں پر ہوتا ہے، دیکھتے ہی ہیں آپ، مسجدیں ویران ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، لوگ تماشے میں مبتلا ہیں، لوگ اپنی دنیا میں مگن ہیں، ایسے بے فکر ہو کر کے جی رہے ہیں جیسے ان کو کبھی مرنا ہی نہیں ہے، جیسے وہ ایک دم بالکل اتنے آزاد ہیں کہ ان سے کوئی پوچھے گا نہیں کہ کیوں آئے تھے، کیا کیا تم نے، وہ ایک دم بے فکر ہے، ہم سے کون پوچھ لے گا۔ اور بس دیکھتے دیکھتے ایک دن جب چراغ گل ہوا، جا ہم تو کچھ نہ کر سکے، ہم تو کچھ نہ کر سکے، اس سے پہلے کہ وہ اندھیرا ہمارے گلے کو پکڑ لے اور ہمارا گلا گھونٹ دے، خدا کے واسطے قرآن کی روشنی میں چلے آؤ، اللہ کے رسول کی سنت کی روشنی پہ چلے آؤ، کامیابی اسی میں ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، آج میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ میں کوئی اس طریقے کی گفتگو کروں گا، لیکن جب بات چلتی ہے تو چلتی چلی آتی ہے، تو میں نے اتنی ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے کہہ دی ہیں اور اس نیت کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہی ہیں کہ کم از کم اپنے وقت میں سے 10 منٹ ہی صحیح قرآن حدیث پڑھنے کے لیے نکالیے اور پڑھیے، ایک ہی حدیث پاک ہو پڑھیے، 2 آیت ہو پڑھیے، ڈیلی پڑھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، پھر دیکھیے آپ کو زندگی کا مزہ کیسے ملتا ہے، پھر آپ کی زندگی میں بدلاؤ کیسے ہوتا ہے، پھر آپ کے اندر چینجز کیسے پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔